کانا ابھی باقی ہے، کرکٹ کھیلنا ابھی باقی ہے، منصوبہ مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ فرینڈس، ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یعنی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں yet to be۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو یوز سبجیکٹ۔ پہلے ہمیں لگانا ہوگا سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ہیلپنگ ورب۔ ڈو ریمبر دیٹ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ سنگولر ہیلپنگ ورب یعنی ایز، اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ پلورل ہیلپنگ ورب یعنی آر استعمال کیا جائے گا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد آ جایا کرے گا yet to be which mean ابھی باقی ہے، اور yet to be کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب، جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے، اور V3 کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کانا کانا ابھی باقی ہے یعنی کانا ابھی تک نہیں کھایا گیا ہے، کانا کانا ابھی باقی ہے۔ فوڈ از یٹ ٹو بی ایٹن، فوڈ از یٹ ٹو بی ایٹن۔ فوڈ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ایز یہ ہیلپنگ ورب ہے، یٹ ٹو بی مین ابھی باقی ہے، اور ایٹن یہ V3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب، یعنی یہ ایٹ کا تھرڈ فارم ہے، ایٹن یہ ایٹ کا تھرڈ فارم ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کرکٹ کھیلنا ابھی باقی ہے۔ بالکل ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ایسے جملے بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ کرکٹ کھیلنا ابھی باقی ہے، کرکٹ از یٹ ٹو بی پلیڈ، کرکٹ از یٹ ٹو بی پلیڈ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ منصوبہ مکمل ہونا ابھی باقی ہے، the project is yet to be completed، the project is yet to be completed۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کو سیکھ کر اس اسٹرکچر کی مدد سے بنا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ چائے پینا ابھی باقی ہے، tea is yet to be taken، tea is yet to be taken۔ one more example for better understanding۔ پیسے دینا ابھی باقی ہے، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں بعض اوقات کے بل دینا ابھی باقی ہے۔ سو منی از یٹ ٹو بی پیڈ، منی از یٹ ٹو بی پیڈ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ دوستوں کو بلانا ابھی باقی ہے، دوستوں کو بلانا ابھی باقی ہے۔ فرینڈس آر یٹ ٹو بی انوائٹیڈ، فرینڈس آر یٹ ٹو بی انوائٹیڈ ہیئر۔ یہاں فرینڈس یہ پلورل ہے، سو ہیئر وی ہیو یوزڈ آر وچ از پلورل ہیلپنگ ورب، یعنی جیسا کہ شروع میں نے آپ کو کہا کہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ آر یوز ہوتا ہے اور سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ایز یوز ہوتا ہے۔ سو یہاں فرینڈس یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو یہاں ہم نے آر استعمال کیا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس کام کو کیا جانا ابھی باقی ہے، اس کام کو کیا جانا ابھی باقی ہے۔ دس ورک از یٹ ٹو بی ڈن، this work is yet to be done۔ Dear English lover, you can learn English easily if you practice regularly۔ Keep this point in your mind that practice on daily basis can level up your spoken English and increase your influence۔
Most English learners ask that how can we improve our spoken English vocabulary and influency. So do remember that every day 1 hour, only 1 hour, English speaking practice, listening practice, reading practice, and writing practice are effective tools which can take your spoken English from basic to advanced level. While speaking English, don't worry about making mistake. Everyone makes mistake. When you make mistake, it means that you are learning. One more example for better understanding. इंग्लिश सीखना अभी बाकी है. इंग्लिश सीखना अभी बाकी है. English is yet to be learned. English is yet to be learned. One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. दूध खरीदना अभी बाकी है. दूध खरीदना अभी बाकी है. Milk is yet to be bought. Milk is yet to be bought. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. पहला जुमला है उससे बात करना अभी बाकी है. उससे बात करना अभी बाकी है. और दूसरा फ़िक्रा है किताब खरीदना अभी बाकी है. किताब खरीदना अभी बाकी है. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.